حضرت ذی وقار علامہ سیوطی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی رسول سفر پہ جا رہے تھے، ان کے پاس ایک سواری تھی، گدھا جس کو ہم کہتے ہیں، ایک سواری تھی، اور دوران سفر ان کا جو گدھا تھا وہ مر گیا، اور جب گدھا مر گیا تو ایک صحرا میں سامان بھی تھا ان کے پاس، اور سامان بھی اچھا خاصا تھا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ابھی صحرا میں بنے گا کیا، میرا گدھا تو مر گیا، مگر میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ جن کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ واویلا بجانے کے بجائے اللہ رب العالمین کے حضور فوراً رابطہ کرتے ہیں۔ اس شخص نے جب گدھے کو دیکھا کہ مر گیا، اب اس شخص نے فوراً مصلی بچھایا، اور فوراً مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور اللہ کے حضور دعا کی، اور دعا کرتے کرتے عرض کرنے لگا، اے رب ذوالجلال، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو نے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ حضرت عزیر کا گدھا 100 سال کے بعد اگر تو زندہ کر سکتا ہے تو میں تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں، آخری نبی کا غلام ہوں، تو حضرت عزیر کا گدھا اگر زندہ ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد، تو کیا اگر تو کرم کر دے، میرے اللہ کریم اگر تو کرم کر دے، میرے اس گدھے کو زندہ کر لے۔ رب تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب مگر وہ صحابہ تھے، ان کا یقین کامل تھا، وہ جب بھی مشکل گھڑی میں مبتلا ہوتے تو فوراً وہ مصلی پہ جاتے، فوراً وہ نماز پڑھتے، وہ فوراً اپنا سر خدا کی دہلیز پہ رکھتے، وہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے حضور پیش کرتے، اپنے مصائب و آلام کا حل اللہ کے حضور تلاش کرتے، رسول اللہ کے وسیلے کو پیش کرتے، اور نفل پڑھتے، 2 رکعت حاجت نفل پڑھنے کے بعد تڑپ تڑپ کے دعا کی کہ رب تعالیٰ کرم کر دے۔ اور آگے مثال کون سی دی کہ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا اگر 100 سال کے بعد تو زندہ کر سکتا ہے تو میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، میں تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں، تو میرے لیے بھی اس صحرا میں اس گدھے کو زندہ کر دے۔ اب وہ دعا کر ہی رہا تھا۔ حضرات توجہ فرمائیں، یقین کی بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، یقین اتنا کامل تھا کہ اب وہ دعا کر رہا ہے، اور دعا کرتے کرتے وہ گدھا کان جھاڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حضور پھر شکر ادا کیا۔ توجہ فرمائیے، پہلے 2 رکعت نفل پڑھے کہ یا رب تعالیٰ کریم اس گدھے کو زندہ کر لے، اور جب اللہ رب العالمین نے کرم فرما دیا تو آپ نے پھر 2 رکعت پڑھے شکرانے کے طور پر، یا اللہ تو نے کرم کیا، یا اللہ یہ تو سب کچھ تو نے کر لیا، اگر تو نہ چاہتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر یا اللہ یہ تو نے کرم کیا، اس میں تو میرا کوئی کمال نہیں۔ میرے اللہ کریم، میرے ٹوٹے لفظوں کی لاج تو نے رکھی، تو نے کرم فرما دیا اور یہ سواری مجھے واپس کر دی۔ حضرات ذی وقار، اگر ہم لوگ بھی اپنا ایمان اسی طرح کامل رکھیں، اپنا یقین کامل رکھ لیں، اپنا یقین کامل رکھیں اللہ کی ذات پر، دعاؤں پر، چونکہ دعا تو خدا ویسے بھی رد نہیں کرتا، قبولیت کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، دعا رب تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا، یا تو کبھی کبھی اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی اس کی نشانی ہے کہ آپ جب دعا، رسول کریم فرماتے کہ دعا کبھی رد ہوتی نہیں، آپ جب دعا کرتے ہیں خدا کبھی بھی اسے رد نہیں کرتا، مگر اس کی قبولیت کے انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اسی وقت ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ اگر اسی وقت قبول نہیں ہوتی تو جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، وہ ہم اپنے لیے بہتر چیز نہیں مانگ رہے ہوتے، تو اللہ کریم ہماری وہ دعا قبول نہیں کرتا، اس کی جگہ اور چیز ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی اپنی شان ہے، کریمی ہے۔ اور کبھی کبھی جب ہم دعا کرتے ہیں اس وقت بھی قبول نہیں ہوتی،
جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ملتی، تو پھر تیسرا جو اس کا طریقہ کار ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو آخرت کے لیے سٹور کر دیتا ہے، اور کل قیامت کو یہی لوگ، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سٹور کر دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ قیامت کو جب وہ نیکیوں کے پہاڑ بن کر وہ دعائیں جو زندگی میں دھرتی پہ قبول نہ ہوئی ہو، وہ دعاؤں کا ثمر جب اس دنیا میں وہ دیکھیں گے تو وہ عرض کریں گے یا اللہ کاش یہ دعائیں جو اس دنیا میں قبول ہوئی وہ بھی نہ ہوتی، آج اس کا اجر ملتا، آج اس کا ثمر ملتا۔ یقین کامل اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین مبین پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔